میں ہاسٹل میں ایک چوکیدار تھا۔ مجھے کہیں بھی کام نہیں ملا تو میں نے گرلز ہاسٹل میں چوکیدارے کا کام کیا۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے یہاں کے ماحول کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں صبح سے ڈیوٹی پر ہوتا اور شام کو اپنے گھر واپس چلا جاتا، کیونکہ میں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ ہاسٹل والوں نے مجھے رہائش بھی دی تھی، مگر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنی فیملی میں ہی خوش ہوں۔ میں نے اسی طرح اپنا کام جاری رکھا۔ مجھے یہ کام سب سے زیادہ مناسب لگا، کیونکہ میں فری کا فری بیٹھا رہتا اور مہینے پر مجھے تنخواہ بھی وہ لوگ ٹائم پر دے دیتے ہیں۔ آتے جاتے لڑکیاں بھی مجھے غریب سمجھ کر کافی مدد کرتی۔ اس طرح میری اوپر کی کمائی سے بھی مجھے کافی پیسے آ جاتے۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی آئی تھی۔ پہلے تو وہ میرے ساتھ ہاسٹل آ جاتی، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے یہاں کے ماحول کا پتہ چلا تو میں نے اس کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دیا اور یہ کہہ کر کام کرنے سے منع کر دیا کہ جب میں کماتا ہوں تو تمہیں فضول میں تھکنے کی کیا ضرورت ہے، گھر پہ آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ میری بیوی ایک اچھی سیرت والی خاتون تھی، اس لیے جلدی ہی میری بات کو سمجھ گئی اور اس نے ہاسٹل آنا بند کر دیا۔ اب میں اکیلا سارا دن گیٹ پر بیٹھتا اور آتی جاتی لڑکیوں پر نظر بھی رکھتا۔ اس ہاسٹل میں مختلف قسم کی لڑکیاں تھیں، کچھ اچھی تھیں اور کچھ بے حیا۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ لوگ ہاسٹل کی لڑکیوں سے شادی کرنے سے منع کیوں کرتے ہیں۔ یہ لوگ سرے عام سگریٹ نوشی کرتی اور شیشہ وغیرہ بھی پیتی۔ میں ایک مرد ہو کر ان سب چیزوں سے بہت نفرت کرتا تھا، مگر یہ عورتیں ہو کر بھی ایسی چیزوں کا استعمال کرتی تھیں۔ کبھی کبھی لڑکیوں کے تنگ کپڑے پہنے دیکھ کر میں توبہ توبہ کرتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماں بہنوں کو شرم و حیا دے۔ عورت حیا کے بغیر بالکل بدصورت ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ جہاں پر جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ پڑھائی کم اور لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے زیادہ آتی تھیں۔ میری صبح کی ڈیوٹی تھی، میں صبح ہی کام پر آتا اور شام کو جیسے ہی ڈیوٹی ختم ہوتی واپس اپنے گھر چلا جاتا۔ مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں، یہ میرا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن ان لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے خود شرم محسوس ہوتی تھی۔ ایک مرد ہو کر مجھ میں اتنی غیرت تھی کہ اگر لڑکیاں ایسا لباس پہن کر پھر رہی ہیں تو میں اپنی نظروں کو جھکا لوں، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا اور ہمارے مڈل کلاس گھرانے میں کچھ اور سکھائیں نہ سکھائیں، لیکن عورت کو پورا لباس پہننا اور تہذیب سے رہنا ضرور سکھایا جاتا ہے۔ میں سارا دن اپنی ڈیوٹی پر ہی رہتا، مگر کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ کچھ لڑکیاں خود آفر کرواتی، مگر میں نظریں جھکا لیتا، کیونکہ مجھے ایسی عورتوں میں کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ لوگ کیسے خود کو اتنا بے حیا بنا کر گھوم رہے ہیں۔ کیا ان کو پوچھنے والا اور کوئی نہیں ہے؟ کیا ان کے گھر میں والدین اس لیے ان کو یہاں بھیجتے ہیں کہ یہ سرے عام بے حیائی کریں؟ کچھ لڑکیوں نے ہاسٹل کو چھوڑ کر اپنی علیحدہ ہی زندگی کا تصور کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا علیحدہ ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ ان کے عاشقوں نے انہیں علیحدہ فلیٹ لے کر دیے تھے، جہاں وہ اپنے عاشقوں کے ساتھ سرے عام رہ رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہاسٹل میں پولیس کا چھاپا پڑا تو ایک دو لڑکیوں کو پولیس نے پکڑا، لیکن مالک نے پیسے دے کر لڑکیوں کی جان چھڑائی۔ لڑکیوں کو جرمانہ بھرنے کے لیے کہا، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے ہاسٹل کا نام بدنام ہوا تھا۔ لڑکیاں اپنے اپنے نشے میں گم تھیں کہ اچانک کسی نے پولیس کو فون کیا اور پولیس کا چھاپا پڑا۔ پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے رشوت لے کر لڑکیوں کو چھوڑ دیا اور لڑکیاں اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئیں اور وہی کام کرتی رہی جو وہ پہلے کر رہی تھی۔ لیکن اس دفعہ میڈم نے ذرا سختی کرنے کے لیے کہا اور شام کے چوکیدار کو بلا کر اس کی بھی کافی خاصی خاطر تواضع کی۔ وہاں کی جو وارڈن تھی وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ لڑکیاں روز آئے دن کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دینے لگی۔ میڈم کو اب اپنی عزت کی پرواہ ہونے لگی، کیونکہ ان لڑکیوں کی وجہ سے ان کے ہاسٹل کا نام بدنام ہو رہا تھا۔ میڈم نے رات کو تمام سٹاف کو بلایا اور مجھے بھی آج یہیں پر روک لیا۔ سب نے اپنی اپنی صفائی دی تو چوکیدار کی شامت آ گئی۔ میڈم نے شام کے چوکیدار کی چھٹی کرا دی اور کہا کہ اگر اس نے ڈیوٹی کرنی ہے تو وہ دن کے وقت کرے گا، ورنہ رات کو وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جیسے ہی ڈیوٹی چینج ہوئی مجھے پتا چلا کہ میری ڈیوٹی رات کے وقت ہے۔ میں کافی پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ میری بیوی اکیلی گھر میں کیسے رہے گی؟ میں شہر آنے سے پہلے گاؤں میں رہتا تھا اور میری بیوی کو شہر گھومنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے سوچا جہاں میں کام کروں گا میری بیوی بھی وہیں پر رہے گی۔ یہ سوچ کر میں اس کو اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ میری کوئی اولاد نہ تھی، میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری بیوی اور میری ماں کی انبن رہتی تھی۔ میں نے سوچا شہر جا کر وہ بھی آرام محسوس کرے گی
اور نئی جگہ پر جا کر ماحول کے مطابق خود کو ڈال لے گی۔ کافی دنوں تک ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی۔ ایک دوست کے گھر ہم نے پناہ لی۔ دوست نے ہماری کافی مدد کی اور ایک کمرہ ڈھونڈ کر دیا۔ شہر میں کمرے بہت چھوٹے چھوٹے تھے مگر کرایہ بہت زیادہ تھا۔ ہمارا کمرہ بھی بہت چھوٹا تھا مگر کرایہ 9,000 تھا۔ میں حیران تھا کہ چھوٹے سے کمرے کا 9,000 کرایہ، باقی بجلی کا بل وغیرہ علیحدہ تھا۔ ہاسٹل کی جاب ملنے سے میرے گھر کا خرچ اچھا خاصا چل گیا تھا۔ اب میری رات کی ڈیوٹی تھی، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو دوبارہ گاؤں بھیج دیا اور خود رات کی ڈیوٹی کرنے لگا۔ اب میں ساری رات گیٹ پر ہی ہوتا۔ گیٹ پر ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا کہ لڑکیاں نہ صرف دن میں بلکہ رات میں زیادہ باہر نکلتی ہیں۔ میڈم نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی لڑکی 9 بجے کے بعد اگر آئے تو گیٹ نہیں کھولنا۔ ایک دن میں ڈیوٹی پر تھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ ایک لڑکی نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں گیٹ کھول دوں، مگر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میڈم کی طرف سے سخت آرڈر ہے، میں گیٹ نہیں کھول سکتا۔ تو لڑکی نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بہت سارے پیسے دے گی اگر میں گیٹ کھول دوں۔ تو پیسوں کا سنتے ہی میری آنکھوں میں لالچ آ گیا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ کتنے پیسے دو گی؟ اس نے کہا کہ وہ مجھے 10,000 دے گی۔ میں حیران ہو گیا کہ جتنے پیسوں کے لیے سارا مہینہ مجھے خوار ہونا پڑ رہا تھا، اس کے آدھے پیسے لڑکی مجھے ایک رات میں دے رہی تھی۔ مجھے یہ سودا بالکل مناسب لگا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ اس چیز کا ذکر کسی سے نہ کرے کہ میں نے اس کے لیے گیٹ کھولا ہے اور اس سے 10,000 روپے لیے ہیں۔ اس لڑکی نے پہلے تو حامی بھر لی مگر کمرے میں جاتے ہی اپنی دوست کو بتایا کہ میں نے پیسے دے کر گیٹ کھلوایا ہے۔ یوں اگلے دن اس کی دوست بھی میرے پاس آئی اور کہا کہ میں باہر جا رہی ہوں، 11 بجے لوٹ کر آؤں گی، آپ کو صرف گیٹ کھولنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو 10,000 روپے دوں گی۔ پیسے آتے کس کو اچھے نہ لگتے۔ میں نے بھی فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے مگر اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، اب یہ بات تم دونوں تک ہی رہے تو بہتر ہے۔ اس لڑکی نے حامی بھر لی مگر آہستہ آہستہ یہ بات ہاسٹل کی تمام لڑکیوں کو پتہ چل گئی کہ میں پیسے لے کر انہیں ان کے عاشق سے ملانے کے لیے بیچتا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں میرے لیے ایک پیشہ بن چکی تھیں۔ آہستہ آہستہ مجھے اس ماحول کی عادت ہو گئی اور میں یوں ہی لڑکیوں سے پیسے لے کر انہیں ان کے عاشق سے ملنے کے لیے بیچتا رہا۔ ایک روز میں نے ہاسٹل کی ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جسے دیکھ کر میرے بھی ارمان مچل گئے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امیر بھی تھی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے مجھ سے باہر جانے کے لیے اجازت مانگی تو میں نے فوراً اس کو ہاں کر دیا اور اس سے پیسے بھی نہیں لیے، کیونکہ اس لڑکی پر میرا اپنا دل بے ایمان ہو چکا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کی مدد کرنی تھی۔ دیکھنے میں کافی معصوم اور شریف لگتی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے عاشق سے ملنے باہر جا رہی ہے تو میں حیران ہو گیا۔ یہاں پر تو سب کے سب بگڑے ہوئے تھے، کسی سے بھی نیک اور شریف ہونے کی تمنا ہی کی جا سکتی تھی، مگر اصل میں ان کا روپ کوئی اور ہی تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے مجھے شریف لگ رہی تھی اب وہ بھی ان لڑکیوں جیسی ہی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی اپنے عاشق سے مل کر آئی تو میں نے اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ اس نے مجھے پیسے دیے تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ تھوڑی سی حیران ہوئی، کیونکہ میں باقی سب لڑکیوں سے پیسے لے رہا تھا، لیکن جب اس سے پیسے لینے سے انکار کیا تو اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا، کیونکہ اس دور میں ہر کسی کو پیسہ عزیز تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی میرے سامنے آتی میرے دل و دماغ پر ہوس سوار ہو جاتی۔ میرے دل میں ارمان مچلتا کہ کاش میں اس لڑکی کو چھو سکوں، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو بھی گاؤں بھیج دیا تھا اور ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مر جائے کتنا ملنے کی، جب عورت کو تنگ لباس میں دیکھے گا تو اپنا آپ ضرور کھو دے گا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں جیسے ہی اس لڑکی کو تنگ لباس میں دیکھتا اس کے جسم پر مجھے رشک آتا اور میں اس اون میں گم ہو جاتا کہ کاش یہ میری معشوقہ یا بیوی ہوتی تو میں بھی اس کے جسم کے ساتھ کھیل پاتا۔ اب کافی دن گزر چکے تھے، میں صبر سے کام لے رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا گیا اور میں بے قابو ہوتا چلا گیا۔ اس دوران میں باقی سب لڑکیوں کو ان کے عاشق سے ملانے کے لیے بیچتا اور ان سے اچھی خاصی رقم بھی لیتا، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آتی میں سب کچھ بھول جاتا تھا اور اس سے کبھی بھی پیسے نہیں لیے تھے۔ ایک روز میں بہت ہی بے قابو ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تو میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ وہ لڑکی جیسے ہی ہاسٹل میں آئی تو میں نے گیٹ کھولا اور اس کو اس کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس طرح مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کون سے کمرے میں رہتی ہے۔ میں نے رات کو اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا اور میں یہی سوچتا رہا کہ میں اس کمرے تک کیسے جاؤں۔
کیونکہ اگر میں کمرے میں چلا بھی جاتا تو وہاں پر موجود دوسری لڑکیاں بھی تھیں جب مجھے پہچان لیتی، اور پھر میری نوکری کا مسئلہ بن جاتا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا اور اس نے مجھے جو مشورہ دیا مجھے وہ بہت ہی کارآمد لگا۔ میں نے فوراً اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے ہاسٹل سے چھٹی لی اور بازار چلا گیا، وہاں سے لڑکیوں والا برقع اور سینڈل خریدے۔ جیسے ہی میں ہاسٹل میں واپس آیا، میں نے اپنے دوست جس کو گیٹ پر کھڑا کیا تھا اس کو سب کچھ صاف صاف بتایا اور اس لڑکی کے بارے میں بھی بتایا۔ میرے دوست نے جو مجھے مشورہ دیا تھا میں نے اس پر عمل کیا اور اس کو وہیں گیٹ پر کھڑا کیا، اور رات کے آدھے حصے میں برقع پہن کر لڑکی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ وہاں پر اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں جو اس وقت سکون سے سو رہی تھیں، اور ان میں سے ایک دو لڑکیاں باہر اپنے عاشقوں کے ساتھ کہیں رات گزارنے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میں اس لڑکی کے کمرے میں موجود تھا۔ اپنی حوث کو مٹانے کے لیے جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر فحش گو تھی۔ اس نے اس وقت شراب پی رکھی تھی اور وہ خوب نشے میں ناچ رہی تھی۔ وہ اکیلے ہی منہ میں کچھ گنگناتی اور ناچنا شروع کر دیتی۔ اس کے ساتھ اس کی 2 سہیلیاں بھی تھیں جو کہ شراب کے نشے میں دھند تھی۔ میں اب چلا تو گیا لیکن اس کی سہیلیوں کو دیکھ کر میرا بھی رنگ اڑ گیا، لیکن وہ سب لوگ جیسے گہری نیند میں تھی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا اس نے میرے ساتھ فاحشہ حرکتیں کرنی شروع کر دیں۔ میں بھی مرد ذات تھا، بہک گیا اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر ڈالا جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اتنے میں وہ ایک لڑکی بھی کمرے میں آتی ہوئی نظر آئی جو اس وقت ہاسٹل سے باہر تھی۔ اس نے مجھے اس کے ساتھ وہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا اور میری ویڈیو بھی بنا لی۔ میں بھاگنے ہی والا تھا کھڑکی سے کود کر کہ اچانک اس لڑکی کا پاؤں پھسلا اور وہ 7ویں منزل سے نیچے گر گئی۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تھی مگر وہ خود ہی موت کے منہ میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے گری اور اس وقت تک میڈم اور سب لوگ جاگے اور سارے ہاسٹل میں افراتفری پھیل گئی۔ اس کی موت کی وجہ سے لڑکیاں سہم گئیں اور ساری اٹھ کر نیچے اس کی لاش کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اس وقت تک ان کا نشہ کافی حد تک اتر چکا تھا۔ میڈم نے پولیس کو فون کیا تو پولیس بھی فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اسے اور تو کچھ یاد نہیں تھا، مگر وہ لڑکی کیسے گری یہ سب یاد تھا۔ اس نے اپنا نشہ اترتے ہی فوراً میرے اوپر الزام لگایا۔ میں حیران تھا کہ یہ تو اس وقت فل نشے میں تھی لیکن اس کو تو سب کچھ کیسے یاد ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے مزے بھی پورے ہو جائیں گے اور میرا نام بھی نہیں آئے گا۔ سب یہی سوچیں گے کہ یہ لڑکی نشے میں اس قدر دھند تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور نیچے گر گئی۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے پہچانا میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور تمام ہاسٹل کی گرلز میرے خلاف گواہی دینے لگیں۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جن سے پیسے لے لے کر میں ان کے عاشقوں سے ملواتا تھا۔ آج یہی لڑکیاں میرے خلاف گواہی دے رہی تھیں۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور میرے خلاف FIR بھی درج ہو گئی۔ میرے اوپر 2 کیس تھے، ایک تو زنا کا اور دوسرا قتل کا۔ میں نے سوچا کہ اب میری سزائے موت پکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بے شک میں برائی کے راستے پر تھا۔ میں نے اس وقت اللہ سے ایک ہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس رسوائی سے بچا، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد بھی کی۔ میری بیوی نے جا کر اس لڑکی کے گھر والوں کی منت ترلے کیے تو وہ لوگ مال کے بدلے خون معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میری بیوی نے اس وقت میرا بہت ساتھ دیا تھا جب سارے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تھا اور میرے سگے ماں باپ اور بہن بھائی بھی مجھے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ اس وقت میری بیوی ہی میرے کام آئی جسے میں نے معمولی سی لڑکی کے لیے دھوکہ دیا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بہت شرمندہ تھا، اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، مگر پھر بھی میری بیوی نے مجھے یہ کہہ کر دلاسا دیا کہ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ ایک دفعہ گھر آ جائیں، ہم تھوڑی کھا لیں گے مگر عزت کی روٹی کھائیں گے۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں آپ کے لیے ضرور بھاگ دوڑ کروں گی اور آپ کو اس قید خانے سے چھڑا لوں گی۔ میں مانتی ہوں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے لڑکیوں کو باہر آنے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس کے قتل میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ شکر ہے میری بیوی کو ابھی پوری بات کا پتہ نہیں ہے، ورنہ شاید وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ دیتی جس طرح باقی سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک میں جیل میں بند رہا۔ اس وقت مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا۔ میں نے ایک دن کی ہوس کے لیے اپنی تمام زندگی پر دبا لگوا لیا تھا اور میری وجہ سے کسی کی جان بھی چلی گئی تھی۔ میں نے جیل میں اللہ سے بہت توبہ کی، میں رو رو کر دن رات دعائیں مانگتا اور اللہ سے معافی مانگتا، کیونکہ جو میں نے جرم کیا تھا اس کی سزا شاید مجھے اس دنیا میں ہی مل چکی تھی۔ میری بیوی نے ہر کسی کے منت ترلے کیے اور بھاگ دوڑ کر کے میری ضمانت کا بندوبست کیا۔ میری بیوی نے اپنا تمام زیور بیچا اور گھر کا تمام پیسہ
جو جمع کیا ہوا تھا وہ لڑکی کے والدین کو دیا اور معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ لوگ بضد تھے کہ وہ خون کا بدلہ خون سے ہی لیں گے۔ اس دوران میری بیوی امید سے تھی، اور یہ بات مجھے جیل میں آ کر پتہ چلی تھی۔ ایک روز جب وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئی تو اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں کیسا باپ تھا جو اپنے بچے کی ماں کے ساتھ ہی بے وفائی کر بیٹھا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ میں نے اور میری بیوی نے اس دن کا بہت شدت سے انتظار کیا تھا، لیکن اب جب وہ دن آیا تھا تو میں اپنے بچے اور اپنی بیوی کے ساتھ نہیں تھا۔ میری بیوی نے یہ بات بھی مجھے بتائی کہ جب سے میں امید سے ہوں تمہاری ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا ہے۔ اب مجھے تھوڑی سی تسلی ملی کہ چلو شکر ہے، میرے جیل میں آنے سے میری ماں اور میری بیوی کی آپس میں رنجشیں تو ختم ہوئیں، لیکن مجھے افسوس بھی تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ میری بیوی نے اپنا تمام زیور پیسہ لڑکی کے والدین کو دیا اور میری ضمانت کے لیے درخواست جمع کروائی، جو کہ قبول بھی ہو گئی۔ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہتا، کیونکہ میرے لیے یہ چیزیں بہت معنی رکھتی تھیں کہ میرا آنے والا بچہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ لوگ اس کو ایک قاتل باپ کے نام سے پکاریں گے۔ میرے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ تھی کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہونے والا تھا۔ کسی بھی طرح سے میری ضمانت قبول ہوئی۔ اس دوران میں نے جتنا بھی پیسہ لڑکیوں سے اپنے بچے کے لیے کمایا تھا، اس سے زیادہ میرے اوپر خرچ ہو چکا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیسہ میرے کیس پر لگ چکا تھا۔ اللہ اللہ کر کے میری مرڈر کیس سے جان چھوٹی تو اس لڑکی نے زنا کا کیس کر دیا۔ میری ابھی ایک کیس سے جان چھوٹی ہی تھی کہ میں دوسرے کیس میں پھنس گیا۔ مجھے بار بار ان معصوم لڑکی کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے آتا ہوا نظر آنے لگا جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی۔ خیر یہ طے ہوا کہ یا تو میں اس لڑکی سے شادی کروں گا یا پھر مجھے اتنا ہی پیسہ دینا پڑے گا۔ اصل میں اس لڑکی نے اس لیے میرے خلاف کیا تھا تاکہ وہ مجھ سے بہت سا پیسہ ہتھیا سکے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا وہ ہر روز اپنے عاشق سے ملنے کے لیے جاتی تھی، تو پھر کیسی عزت۔ اس نے نہ صرف پیسے کے لیے مجھ پر اتنا وویلا مچایا اور مجھے نہ صرف اپنی بیوی کی نظروں میں بلکہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں بھی گرا دیا تھا۔ میری بیوی جو مجھے بچانے کے لیے پہلے ہی اپنا سارا زیور سب کچھ بیچ چکی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا حصے کا گھر بیچ دے گی اور ہر صورت میں مجھے جیل سے باہر نکالے گی۔ اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس نے میرے حصے کا گھر بیچا اور اس لڑکی کو دے کر میری جان چھڑائی۔ یوں میں اپنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھا۔ جیسے ہی میں واپس آیا مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی تھی، اور اس نے میکے جا کر یہ پیغام بھیجا تھا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی وہ مجھ سے طلاق لے لے گی۔ میں جو اپنے بچہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور فوراً اپنی بیوی کے پاس اپنے سسرال پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑے اور اس سے معافی مانگی۔ اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگی اور حلف دیا کہ آج کے بعد آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ میں اس سے بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے ایسے کہنے پر اس نے اس لڑکی کی میڈیکل رپورٹ مجھے دکھائی اور کہا کہ یہ رپورٹ جھوٹ نہیں بول رہی کہ اصل گناہ گار کون ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا مگر کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے میری زندگی خراب کر کے رکھ دی تھی۔ میری بیوی نے مجھے طلاق کا نوٹس بھیجنے کے لیے کہا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی مگر وہ کسی صورت نہیں مانی۔ آخر کار میں نے اپنے ماں باپ کو بھیجا اور انہوں نے سمجھا بجھا کر وہ لوگ میری بیوی کو گھر واپس لے آئے۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے خود سے عہد کر لیا ہر صورت اپنی بیوی کا وفادار رہوں گا۔ میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کیا کہ میں آئندہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد مجھے گرلز ہاسٹل میں بہت زیادہ آفر آئیں مگر میں نے قبول نہ کی اور کہا کہ میں تھوڑی کھا لوں گا مگر حق حلال کی کھاؤں گا، کیونکہ حق حلال میں برکت ہے۔ میں نے مستریوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ اب میں ہر روز اپنی بیوی کو فون بھی کرتا اور بہت جلد میں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ شہر میں بھی شفٹ کر لیا۔ میری بیوی کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ میں روز محنت مزدوری کے لیے گھر سے چلا جاتا اور وہ ایک وفادار بیوی کی طرح سارا دن میرے بچے کی اور اپنی حفاظت کرتی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پیاری سی بیٹی دی جس کا نام میں نے رحمت بی بی رکھا، کیونکہ میرے لیے میری بیٹی کسی رحمت سے کم نہیں تھی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو صوم و صلات کا پابند بناؤں گا، نہ کہ اسے آوارہ
میں اسے پردے کی اہمیت کا بتاؤں گا تاکہ جس طرح میں مصیبت میں پھنسا تھا اسی طرح میری بیٹی کی وجہ سے کوئی اور معصوم شخص کسی مصیبت میں نہ پڑے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیٹی کے صدقے بہت کچھ نوازا۔ میں نے اب مکانوں کے ٹھیکے لینے شروع کر دیے تھے۔ میں نے محنت سے بہت سارا پیسہ کمایا اور اسی طرح ایک دن میں نے شہر میں اپنا گھر بنا لیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی اچھی تعلیم دلائی، لیکن میں پھر وہاں پر ہی شفٹ ہو جاتا جہاں پر میری بیٹی کا کالج ہوتا۔ سچ پوچھو تو میں اب بھی ہاسٹل کی زندگی سے ڈرا ہوا تھا۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو اپنے سے دور پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی اولاد کو آنکھوں کے سامنے رکھتے تاکہ وہ بھی پریشانیوں سے محفوظ رہیں اور باقی لوگ بھی پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی باحجاب رہتی تھی۔ وہ صرف 15 سال کی تھی، مگر ابھی سے اسے حجاب کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ میری بیٹی نے ایک ان پڑھ مرد کی بیٹی ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ تعلیم سب کے لیے برابر ہے، اس کو حاصل کرنے کا سب کو پورا حق ہے۔ لیکن تعلیم کو حاصل کرتے انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں ہمارے والدین نے کس مقصد کے لیے تعلیم دلوائی ہے۔ تعلیم ہمیں اسلام کے بنائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی سعادت دیتی ہے۔